السلام علیکم دوستو، سعود سٹوری میں خوش آمدید۔ دوستو، یزید تاریخ اسلام کا وہ بدترین شخص ہے جس کے ہاتھ اہل البیت کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اس کی سیاہ شخصیت اور کارنامے اسے فرعون، نمرود اور قارون کے سب میں کھڑا کر دیتی ہے، جس کا انجام آخرت میں بھیانک ترین اور باعث عبرت ہوگا۔ اس نے مدینہ میں فساد برپا کیا، کعبے کو نذر آتش کیا اور سینکڑوں صحابہ کرام کو اپنی بیعت توڑنے کی وجہ سے شہید کیا۔ دوستو، اس بدبخت نے عالم اسلام اور مسلمانوں کو ایسے شدید نقصانوں سے دوچار کیا جس کی تلافی شاید تا قیامت نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کا سیاہ ترین کارنامہ امام علی مقام حضرت حسین ابن علی علیہ السلام اور اہل البیت کو شہید کرنا ہے۔ دوستو، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کی جانے والی شرائط کو توڑ دیا گیا۔ سن 60 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشنگوئی کے مطابق یزید تخت نشین ہوتا ہے اور تاریخ اسلام کا ایک سیاہ باب کھل جاتا ہے۔ دوستو، کچھ اصحاب رسول یزید کی بیعت سے صریح طور پر انکار کر دیتے ہیں، جن میں اس وقت کے سب سے افضل شخص اور نواسہ رسول حسین ابن علی بھی شامل تھے۔ دوستو، یزید نے اس بات کا بہانہ بنایا کہ کہیں اسلامی حکومت کے اندر بغاوت یا پھوٹ نہ پڑ جائے اور لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا رہنما بنا کر خروج نہ کر دیں۔ لہٰذا اس جرم میں امام حسین اور اہل البیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سن 61 ہجری میں میدان کربلا میں یزید کے حکم سے شہید کر دیا گیا، اور پھر اس بدبخت کے حکم پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو شام کے بازاروں میں نیزوں پر بلند کیا جاتا ہے اور لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ بغاوت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دوستو، یزید کی ذاتی زندگی کو مورخین نے فحاشی، برائی، خباثت اور سرکشی سے بھرا ہوا لکھا ہے۔ امام طبری نے نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحاب کے ایک جماعت نے جب یزید کے متعلق معلومات کی اور اس کے دربار پہنچے تو اسے ایک سرکش حاکم پایا۔ لہٰذا حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، ہم یزید کے دربار سے اس حال میں باہر نکلے کہ ہمیں آسمان سے پتھر برسنے کا خوف تھا۔ وہ ایک بے دین، شراب خور، موسیقار کا چاہنے والا، کتوں اور بندروں سے کھیلنے والا اور زنا کرنے والا شخص تھا۔ علامہ مسعودی لکھتے ہیں کہ یزید کی زندگی فرعون کی مثل تھی۔ شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بھی یزید نے لوگوں پر بے دریغ ظلم کیے، اور جب مدینہ والوں نے اس کی بیعت توڑی تو اس نے شامی لشکر کو مدینہ بھیجا۔ ان 3 دنوں میں سپاہیوں نے مدینہ والوں پر مسلسل ظلم کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کو شہید کیا گیا، لوگوں کے مال لوٹے، عورتوں کے ساتھ زنا کیا اور مسجد نبوی میں اپنے گھوڑے باندھے۔ پھر 63 ہجری کے آخر میں جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں اپنی عمارت قائم کر لی تو یزید کے حکم سے شامی فوج نے مکہ پر چڑھائی کر دی اور حرم میں منجنیقیں پھینکی، جس سے کعبہ شریف میں آگ لگ گئی۔ بیت اللہ کی دیوار بھی شہید کیے گئے۔ یزید اپنی طاقت کے نشے میں مست ہو کر موت کو بھول گیا تھا۔ یزید کی موت کے متعلق مورخین کے الگ الگ اقوال اور روایات ملتی ہے، جن میں سب سے زیادہ باسند اور صحیح قول یہ ہے کہ شہادت حسین کے واقعے کے بعد جب یزید اپنے جشن اور تکبر میں مست تھا، اس وقت اس نے مکہ پر حملہ کرنے کا حکم جاری کیا۔ دوستو، یہ سن 64 ہجری ربیع اول کا مہینہ تھا۔ چند ہی دنوں میں وہ ایک موذی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے پیٹ میں خطرناک درد اٹھا جس سے اس کی آنتیں سڑنے لگی اور ان میں کیڑے پیدا ہونے لگے۔ دمشق کے بڑے بڑے طبیب کو بلایا گیا، لیکن وہ اس بیماری سے یزید کو شفا یاب کرنے میں ناکام ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے قہر تھا جو اسے قبر تک لے جانے والی تھی۔ آخر کار یزید کو اللہ کے شدید عذاب نے آ پکڑا تھا۔ اس کے آنتڑیوں کے سڑنے کے بعد وہ بستر پر مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ شدید درد اور چیخ و پکار کی وجہ سے اپنے بستر پر پاؤں مارتا رہتا تھا۔ وہ رات پر درد کے مارے چیختا اور اپنی تکلیف کی شدت سے جب چیخیں مارتا
تو خنزیر کی طرح آواز نکلتی، اگر پانی پیتا تو حلق میں جا کر چھری چلنے جیسی تکلیف محسوس کرتا، اور نہ پیتا تو سینے میں آگ لگ جانے والی جلن محسوس کرتا۔ دوستو تاریخی کتابوں کے مطابق 15 ربیع اول کے دن اس حالت میں تڑپتے ہوئے وہ واصل جہنم ہوا۔ اس کے موت کے بعد جب اس کے درباری اس کے قریب گئے تو یزید کی لاش سے بھیانک بدبو آنے لگی، جس سے لوگ دور بھاگنے لگے۔ ایک روایت کے مطابق اسے مقام حرین میں دفن کیا گیا۔ دوستو اس ظالم بادشاہ نے اسلام کو انتہائی ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، جس کی بھرپائی شاید قیامت تک نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح یزید کا اس دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی انجام انتہائی بھیانک ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل سعود سٹوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔